صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صلوات پڑھیں گے محمد خدا بند عالم نے ہم انسانوں کو یہ شرف عطا کیا کہ ہمیں دوہری نعمتوں سے نوازا ہے. ہمیں جسمانی نعمتیں بھی دیں اور روحانی نعمتیں بھی عطا کی، کیونکہ انسان مرکب مخلوق ہے، مرکب ہے جسم اور روح سے. جسم کو بھی غذا کی ضرورت، روح کو بھی غذا کی ضرورت، جسم کو بھی نعمتوں کی ضرورت ہے، روح کو بھی نعمتوں کی ضرورت ہے. لہذا اللہ نے دونوں تقاضوں کو پورا کیا ہے، جسمانی تقاضوں کو بھی اور روحانی تقاضوں کو بھی. جسم کے لیے بھی نعمتیں مقرر کی، روح کے لیے بھی نعمتیں مقرر کی. لیکن یہ انسان کی کوتاہ نظری ہے کہ وہ صرف مادی ہی نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہے. مادی نعمتیں جب مل جاتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، چھن جاتی ہیں تو بلبلا اٹھتا ہے. لیکن مانوی نعمتیں نہ ملنے کی خوشی نہ چھننے کا غم. اور اگر خوشی اور غم ہے بھی تو دنیاوی نعمتوں کا مقابلہ وہ خوشی اور غم نہیں کر پاتے. قرآن مجید اسی حقیقت کی طرف سورہ فجر میں اشارہ کر رہا ہے کہ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه. اگرچہ دنیاوی نعمتیں بظاہر نعمت ہیں لیکن در حقیقت وہ امتحان ہیں، وہ امتحان ہیں. پروردگار جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو انہیں نعمتوں میں غرق کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کہتا ہے واہ واہ پروردگار نے کیا نوازا ہے ہمیں، بھول جاتا ہے کہ یہ امتحان ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اور جب امتحان لیتا ہے نعمتوں کو چھین کے، نعمتوں کو دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی نعمتوں کو چھین کے امتحان لیتا ہے. جب نعمتوں کو دے کے امتحان لیا تو کہتا ہے پروردگار نے نواز دیا، اور جب نعمتوں کو چھین کے امتحان لیتا ہے فقدر علیہ رزقہ، اس کی روزی کو تنگ کر دیا. فیقول ربی اہانن. تو کہنے لگتا ہے ہمارے پروردگار نے ہمیں ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. حالانکہ وہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. امتحان نہ خوشی کی چیز ہے نہ امتحان غم کی چیز ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم نے امتحان کا جواب کس طرح سے دیا ہے. پاس ہو گئے
یا فیل ہو گئے. اگر پاس ہو گئے تو خوشی اور اگر فیل ہو گئے تو غم. لیکن واقعاً جو نعمت ہے جسے خدا نعمت سمجھتا ہے وہ نعمت عقبا ہے، نعمت آخرت ہے، نعمت روحانی ہے، نعمت معنوی ہے. یہ بھی نعمت وہ بھی نعمت، لیکن اصل قیمت، سب قیمتی ترین نعمت جو ہے وہ معنوی نعمت ہے. اور انہی معنوی نعمتوں میں سے ایک نعمت نعمت دین ہے. ایک نعمت نعمت دین ہے. دین کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے، سمجھ دین یعنی دو چار چیزیں، تھوڑا سا نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا وغیرہ. لیکن اگر دین کی حقیقت انسان کو پتا چلے کہ واقعاً دین صرف دو چار عبادتوں کا نام نہیں ہے، دو چار اخلاقی اقدار کا نام نہیں ہے، دو چار احکام کا نام نہیں ہے، بلکہ دین دستور حیات ہے، دین دستور زندگی ہے. دین ہی ہے جو انسان کو فرض شناس بنا سکتا ہے. دین کے ذریعے انسان فرض شناس بن سکتا ہے. اگرچہ قانون بھی انسان کو کسی حد تک فرض شناس بناتا ہے، جو قانون بندگان خدا بناتے ہیں یہ بھی کسی حد تک، لیکن قانون کا دائرہ محدود ہے. قانون پر انسان اسی وقت تک عمل کرتا ہے، اسی وقت تک اس کے اندر فرض شناسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب اسے احساس یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی سزا دینے والا موجود ہے. پولیس والا اگر کھڑا ہوا ہے تو آپ کی اسپیڈ گاڑی کی اور ہے، یا جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں گاڑی کی اسپیڈ اور ہے. جہاں کیمرے اور دونوں کی زد سے آزاد ہو گئے، جہاں نہ کیمرہ آپ کو اپنی جو ہے گرفت میں لے سکتا ہے اور نہ پولیس وہاں پر موجود ہے، تو پھر انسان کا طرز عمل دوسرا ہو جاتا ہے. اب نئی نئی ایجادات، نئی نئی اختراعات ہو گئیں. پولیس والوں کو یہ جو ہے ریڈار دے دیا گیا، وہ آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کسی سپیڈ سے آ رہا ہے. تو جب اس بات کا احساس ہو گیا کہ پولیس کے پاس ریڈار ہے تو ذرا سا ہوشیار ہو گئے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سائنس جہاں پولیس کی مدد کرتی ہے وہیں چور کی بھی مدد کرتی ہے. ان کو تو دونوں طرف سے کمانا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. پولیس کو ریڈار دے دیا پکڑنے کے لیے کون کسی سپیڈ سے جا رہا ہے، انہیں بھی ایک چیز تھما دیا یہ کہنے کے لیے کہ پولیس کہاں ہے. گاڑی میں بیٹھے ہیں، جہاں اس نے الارم دینا شروع کیا کہ پولیس ہے، فوراً انہوں نے قابو میں کر لیا اپنے کو. لیکن دین وہ ہے جس کے لیے پولیس کی ضرورت نہیں ہے. انسان خود ہی اپنے لیے اپنی جو ہے پولیس بن جاتا ہے. خلوت ہو جلوت ہو کہیں بھی ہو، ہر جگہ کے اوپر انسان اس قانون پر اور دینی اصول پر عمل کرنے کا پابند اپنے کو سمجھتا ہے. تو جہاں دین انسان کے اندر فرض شناسی کا جذبہ بیدار کرتا ہے، اسی لیے دین کو اتنی اہمیت دی گئی. مولا کائنات نے جس وقت مالک اشتر کو گورنر بنا کر کے بھیجا ہے مصر کا، تو مالک اشتر جب گورنر بن گئے ہیں تو ایک فرمان جاری کیا ہے مالک اشتر کے نام کہ تمہیں کیسے حکومت چلانا ہے. لیکن حکومت کی جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، کہ بقیہ جتنے فرامین دیے ہیں مالک اشتر کو، ان احکام اور ان فرامین پر عمل کی ضمانت جو چیز بن سکتی تھی مولا نے پہلے اسے بیان کیا. کہتے ہیں مالک دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور اس کے بعد کہتے ہیں مالک اشتر دیکھو، ساری چیزوں کو بعد میں بیان کیا ہے، دیکھو دین خدا کی نصرت سے غفلت نہ کرنا. این ینصر اللہ بِیَدِهِ وَقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فَإِنَّهُ عَزَّ اسْمُهُ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ وَإِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ. مالک اشتر دیکھو دین خدا کی نصرت سے غافل نہ ہونا. دین خدا کی نصرت ہاتھ سے بھی کرنا، دل سے بھی کرنا اور زبان سے بھی کرنا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس بات کا کہ جو دین خدا کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا.
جو انسان خدا کو اپنے اوپر غالب سمجھے گا اللہ اسے سب پر غالب کر دے گا۔ اعزاز من اعزہ، تو دیکھو مالک اشتر خدا کے دین کی نصرت کرنا ہاتھوں سے، دل سے اور زبان سے، کیونکہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے ہیں۔ کہیں پر نصرت خدا کی ضرورت زبان سے کی جاتی ہے، کہیں پر نصرت خدا کی ضرورت کی یہ جو ہے دین خدا کی نصرت اسلحوں سے کی جاتی ہے، طاقت کے ذریعے کی جاتی ہے، کہیں پر دین خدا کی نصرت جو ہے دل سے ہے۔ بعض دفعہ حالات نہیں ہے کہ ہم زبان سے کچھ کہہ سکیں، حالات نہیں ہے کہ طاقت کا استعمال کر سکیں، کم سے کم دل تمہارا دین خدا کی طرف مائل رہے، دل میں تمہارے دین خدا کی گنجائش موجود رہے۔ اگر حالات نہیں ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ من لم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو مات علی شعبۃ من النفاق۔ بعض زمانے وہ ہیں، بعض حالات وہ ہیں کہ جہاد کی گنجائش نہیں ہے، اسلحے اٹھانے کے حالات نہیں ہیں کہ دین خدا کی نصرت کے لیے آپ اسلحہ اٹھا لیں۔ کم سے کم اگر جہاد نہیں کر سکتے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ اگر جہاد کے حالات فراہم ہو گئے تو ہم جہاد کریں گے۔ مولا کہتے ہیں جو نہ جہاد کرے اور نہ دل میں ارادہ رکھے جہاد کا، مات علی شعبۃ من النفاق، اس کی موت اگر آئے گی تو نفاق پر آئے گی، وہ انسان یہ جو ہے منافق مرے گا۔ لیکن اگر حالات نہیں ہیں مگر دل میں ہمارے جذبہ ہے، دل میں ہماری نیت ہے، تو کہتے ہیں کہ جو ثواب اس عمل کرنے والے کا ہے وہی ثواب اس شخص کا ہے جو دل میں یہ نیت رکھتا ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جب چہلم کے دن قبر امام حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں، زیارت پڑھنے کے بعد جابر ایک جملہ کہتے ہیں قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کر کے، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ثواب میں شریک ہیں۔ عطیہ جو ان کے شاگرد تھے، عطیہ کہتے ہیں کہ جابر بات سمجھ میں نہیں آئی، کربلا کے شہیدوں کے ثواب میں آپ کہاں سے شریک ہو گئے؟ انہوں نے تو جان دی ہے، انہوں نے پیاس برداشت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان کی بدن کے ٹکڑے ٹکڑے، ان کے جو ہے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، انہوں نے اپنا خون بہایا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ثواب میں شریک ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے پیغمبر سے سنا ہے، جو شخص اپنے دل سے کسی کے عمل سے راضی ہو اور یہ جذبہ رکھتا ہو، یہ حوصلہ رکھتا ہو کہ اگر ہم بھی ایسے ہی حالات میں ہوتے تو یہی کرتے، وہ انسان اس کے عمل میں شریک ہے، اس کے ثواب میں شریک ہے۔ ہم کربلا میں نہ تھے لیکن اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بھی وہی کرتے جو کربلا والوں نے کیا تھا۔ یہ دین خدا کی نصرت ہے، دل سے ہے۔ مولا جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، جنگ صفین سے واپس آتے وقت ایک شخص نے کہا کہ کاش میرا بھائی بھی ساتھ میں ہوتا تو اسے بھی یہ ثواب عظیم اور یہ اجر عظیم ملتا جو آپ کی نصرت کا ثواب ہے۔ مولا نے کہا اگر تمہارے بھائی کی نیت یہ تھی کہ ہمارے ساتھ آتا، لیکن حالات نے اسے مجبور کر دیا، کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا، مگر دل میں جذبہ تھا، چاہتا تھا آنا اور نہ آ سکا، خبر نہ ملی یا کسی اور یہ جو ہے مجبوری کی بنا پر نہ آ سکا، تو اس کا وہی ثواب ہے جو تمہارا ثواب ہے۔ لیکن اگر اس کا دل ہی نہیں مائل تھا آنے کے، اچھا ہوا کہ نہیں آیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ نصرت دین کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ نصرت دین کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان دل سے دین خدا کی نصرت کرے، کیونکہ دیکھیے دل ہی ہر چیز کا مرکز ہے۔ عمل کا پہلا مرحلہ تو دل ہے نا، اگر دل ہی میں دین کی گنجائش نہیں ہے تو عمل آئے گا کہاں سے؟ لیکن اگر انسان کے دل میں گھر کر گیا ہے دین تو ناممکن ہے کہ عمل میں وہ چیز ظاہر نہ ہو مگر یہ کہ حالات کچھ ایسے ہوں۔
ورنہ نارمل حالات میں اگر کوئی انسان اللہ کی عظمت کا قائل ہے، کسی انسان کو خدا کے اوپر ایمان ہے، قیامت پر یقین ہے، جنت و جہنم کے اوپر اس کے ایمان ہے، تو ناممکن ہے کہ وہ انسان دین پر عمل نہ کرے۔ فرماتے مالک اشتر، دیکھو دین کی نصرت کرنے سے اپنے دل سے غفلت نہ برتنا۔ آج جو ہم کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اگر واقعاً یہ ہمارے دل کی آواز ہے، اگر واقعاً یہ ہمارے دل کی آواز ہے، ہم اسی اجر میں شریک ہے جو کربلا والوں کا اجر ہے۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں مالک اشتر، دیکھو نصرت خدا کا دوسرا مرحلہ ہے زبان سے۔ دوسرا مرحلہ جو نصرت خدا کا ہے وہ یہ جو ہے زبان سے ہے۔ کہیں پر دل سے جذبہ رکھنا، دل میں خیال رکھنا کافی نہیں ہے۔ بعض مقامات ہے جہاں دین خدا کی توہین کی جا رہی ہے، جہاں دین خدا کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، کسی مومن کی یہ جو ہے غیبت ہو رہی ہے، کسی مومن پر الزام لگایا جا رہا ہے، کسی مومن کی توہین کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے آپ دل سے متنفر ہیں اس عمل سے، اور دل سے متنفر ہونے کے بنا پر آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں، لیکن تنہا ایسے مقامات پر دل سے نفرت، قلبی نفرت کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ زبان سے اس کا دفاع کریں، آپ زبان کھولیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جہاں کے اوپر غیبت ہو رہی ہے، جہاں پر یہ جو ہے تہمت لگائی جا رہی ہے کسی مومن کے اوپر، گناہ ہو رہا ہے، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہی نہیں۔ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يعصى الله فيه وهو لا يقدر على تغييره۔ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس جگہ پر بیٹھے جہاں اللہ کا گناہ کیا جا رہا ہے، اس میں اس محفل گناہ کو تبدیل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ میں محفل گناہ کو تبدیل کرنے کی طاقت ہے تو واجب ہے کہ محفل گناہ تبدیل کریں۔ غیبت ہو رہی ہے، اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ غیبت کو روک سکتے ہیں، یہ جو ہے مومن کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے، اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اس تہمت کو روک سکتے ہیں، ان کے اوپر دوسرے ہیں، اگر آپ میں اتنی ہے، اتنی ہمت ہے اور اتنی صلاحیت ہے، زبان میں اتنا اثر ہے کہ اسے روک سکتے ہیں، نہ روکیں تو گنہگار ہیں۔ لیکن اگر ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرأت نہیں ہے، اتنے ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جائیں۔ لا ينبغي للمؤمن، مومن کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے، حتیٰ بعض دفعہ اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ انسان کو اگر جان کی عظیم جگہ دینا خلاف بولنے کے لیے تو بولنا چاہیے۔ ابن زیاد، جب 13 محرم ہے، ابن زیاد نے جو ہے مسجد اعظم کوفہ میں لوگوں کو یہ جو ہے وہ جمع کیا ہے، نماز کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کی نماز سے پہلے ابن زیاد خطبہ دیتا ہے۔ خطبہ جب دیتا ہے تو نعوذ من ذالک، نعوذ من ذالک کہتے کہتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ اللہ نے کذاب ابن کذاب کو رسوا کیا اور قتل کیا۔ کذاب ابن کذاب کو نعوذ من ذالک رسوا کیا۔ وہی کے اوپر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، اندھا ہو چکا ہے، عبداللہ ابن عفیف ازدی۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی وہ شخص ہے جس نے جنگ جمل میں بھی مولا کا ساتھ دیا، جنگ صفین میں بھی مولا کا ساتھ دیا۔ داہنی آنکھ جنگ جمل میں گئی، بائیں آنکھ جنگ صفین میں، ایک آنکھ سے محروم ہوئے جنگ جمل میں، دوسری آنکھ سے محروم ہوئے جنگ صفین میں، اندھے ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، اور نابینا ہونے کی وجہ سے نصرت حسین کے لیے کربلا نہیں جا سکتے تھے، کوفے میں رہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عفیف مصروف نماز ہے، ان کا کام ہی ہوتا شب و روز نماز پڑھنا۔ اتفاق سے اس دن وہ مسجد اعظم کوفہ میں نماز میں مصروف تھے کہ ابن زیاد منبر پہ گیا، تقریر کر رہا ہے۔ جب اس جملہ اس نے ادا کیا، اب عبداللہ ابن عفیف سے برداشت نہیں ہو سکا۔ یہ مرحلہ صرف نہیں ہے کہ اٹھ کے چلے جاؤ،
یہ مرحلہ اٹھ کے چلے جانے کا صرف نہیں ہے. عبداللہ ابن عفیر سے برداشت نہ ہوا, نصرت دین الہی کے لیے بوڑھا نابینا کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے خطاب کرتا, یا عدو اللہ یا ابن زیاد انما الکذاب انت و ابوک, اگر کوئی جھوٹا ہے تو تو جھوٹا, تیرا باپ جھوٹا ہے. ومن استعملک و ابوک, جس نے تجھے گورنر بنایا ہے وہ جھوٹا ہے, اس کا باپ جھوٹا ہے. یا عدو اللہ, یہ خدا کے دشمن, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کسے کذاب کہہ رہا ہے؟ وہ حسین جن کی عصمت, جن کی امامت پر قرآن کی آیتیں گواہ, پیغمبر کے اقوال گواہ, تو جھوٹا ہے, تیرا باپ جھوٹا ہے. ایسے میں جہاں سب کے سب ڈرے ہوئے ہیں, آپ جانتے خوف کا ماحول چھایا ہوا تھا, کی فضا ہے, اور عبداللہ ابن عفیف کو اپنے انجام کا علم ہے, جانتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا. ابن زیاد نے جملہ سنتے ہی عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. ان کے قبیلے والے کھڑے ہو گئے, قبیلے والوں نے ان کو صحیح و سالم مسجد سے باہر نکال دیا, گھر چلے گئے. بعد میں قبیلے والوں میں ابن زیاد کی فوجوں میں جنگ ہوئی ہے, کافی لوگ مارے گئے ان کے قبیلے والوں کے. جب شکست ہو گئی قبیلے والوں کو, تو اب ابن زیاد نے ان کے گھر پہ حملے کا حکم دیا. گھر میں صرف ایک بیٹی ہے اور ایک نابینا صحابی ہے علی کا. فوج والے آئے, بیٹی نے کہا بابا آ گئے, کہا بیٹا تلوار دو مجھے. عبداللہ ابن عفیف کی آنکھیں نہیں ہیں, آنکھوں کا کام بیٹی کر رہی ہے. بابا داہنی طرف سے آ رہے ہیں, بابا بائیں طرف سے آ رہے ہیں. یہ بوڑھا صحابی, نابینا صحابی جب تک دم میں دم رہا, لڑتا رہا. آخر کب تک لڑتا ہے کندھا, یہاں تک کہ اسے جو ہے گرفتار کر کے لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد کے دربار میں آئے, ابن زیاد نے کہا دیکھا تم رسوا ہوئے. اب یہاں بھی شرمندہ نہیں ہیں, خاموش نہیں لیتے عبداللہ ابن عفیف, کہتے رسوا میں نہیں, رسوا تو ہوا. عبداللہ ابن عفیف کے قتل کا حکم دے دیا ابن زیاد نے. کہا ابن زیاد تو میری آرزو پوری کر رہا ہے, کہ مجھے شہادت, لیکن جب میں دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا تو میں مایوس ہو گیا تھا کہ اب میں کہاں, اور میں نے اللہ سے کی تھی کہ پالنے والے ہمیں شہادت دینا اور دنیا کے بدترین انسان کے ہاتھوں شہادت دینا. ابن زیاد میری دعا پوری ہو گئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نصرت خدا جو ہے زبان سے انجام کی جا رہی ہے. ان ینصر اللہ بیدہ وبقلبہ ولسانہ. اور تیسرا مرحلہ وہ آتا ہے جہاں اگر حالات فراہم ہیں, جہاد کے حالات ہیں, امام معصوم موجود ہے یا امام معصوم کا نائب برحق حکم دیتا ہے, ایسے موقع پر وہ جگہ ہے جہاں پر انسان طاقت کا بھی استعمال کرتا ہے. اہمیت دین, کہتے مالک اشتر, پہلی چیز جو حکومت میں دھیان میں رکھنا, اگر دین تمہاری نگاہ میں نہیں ہے تو سارے احکام بیکار ہو جائیں گے. جیسے ہوتے ہیں قوانین بنتے رہتے ہیں, قوانین بنتے ہیں مگر قوانین پہ عمل نہیں ہوتا. کیوں عمل نہیں ہوتا؟ کیونکہ عمل کرنے کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ دین سے آئے گا. اتنی تمام تاکیدوں کے باوجود جو بات میں اصل کہنا چاہتا تھا وہ اتنا وقت لگ گیا ہمیں فقط دین کی اہمیت بیان کرنے میں. اتنی ساری اہمیت کے باوجود جب ہم مرحلے عمل میں آتے ہیں یہ آتا ہے کہ ہم سست ہیں دین میں. عملی میدان میں ہم جب آتے ہیں, زبان کے بیان کرنا تو سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن عملی میدان میں ہمارے ہاں عمل کے میدان میں کمزوری پائی جاتی. وجہ کیا ہے آخر؟ کیوں ہم اتنا سست ہیں؟ ایسا نہیں کہ ہمیں خدا پر ایمان نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم دیندار ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمے تو پڑھتے ہیں. وہ عبداللہ ابن عفیف ازدی والا کردار ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ وہ مالک اشتر والے صفات ہم میں کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ وہ ابو ذر والے صفات ہم میں کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ حجر ابن عدی والا جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ یونس ابن عبد الرحمن کی سیرت پر عمل کرنے کی خواہش ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ یہ سارے واقعات جو میں بیان کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں. کیا وجہ ہے کہ آج یونس ابن عبد الرحمن خال نظر آتے ہیں؟ البتہ اس زمانے میں بھی کمی نظر آتے تھے, اکا دکے. وجہ کیا ہے؟
کربلا کیوں وجود میں آئی تھی؟ سستی دین کی بنا پر. اگر لوگ دین کے مسئلے میں یہ جو ہے مضبوط ہوتے، مستحکم ہوتے، علی کو کربلا میں شہادت دینے کی ضرورت نہ پڑتی. کبھی حسین کے بچوں پر پانی نہ بند کیا جاتا، کبھی اس بھیانک طریقے حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید نہ کیا جاتا، کبھی ان کی لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال نہ کیا جاتا، کبھی اہل بیت کو اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازار میں نہ گھمایا جاتا. خود امام حسین نے کہا تھا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوطونہ ما درت معایشہم وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ. لوگ تو بندے دنیا ہیں، ان کی نگاہوں میں اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو دنیا کی اہمیت ہے، دنیا کی نعمتوں کی اہمیت ہے، دنیا کی دولت کی اہمیت ہے، دنیا کے عہدوں کی اہمیت ہے، دنیا کی شہرت کی اہمیت ہے. ہاں دیندار بھی ہیں، مگر کیسا دین ہے؟ دین ان کی زبان پہ رکھا ہوا ہے، دل میں دین نہیں اترا ہے. وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَایِشُهُمْ. جب تک ان کی زندگی کا کاروبار چلتا رہتا ہے وہ دین کو اپنی زبان پر گھماتے رہتے ہیں. الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ سب تو ہوتا رہتا ہے. لا الہ الا اللہ نعرے لگاتے رہیں گے. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ. لیکن جب امتحان کا موقع آ جاتا ہے، جب آزمائش کا موقع آ جاتا ہے، جب دنیا دین سے ٹکرانے لگتی ہے تو قلت دیانون، پھر دینداروں کی تعداد گھٹ جاتی ہے، کم رہ جاتے ہیں. کربلا کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت کا یہ جو ہے مسلمان کوفے کا، یہ جو ہے مسلمان مدینے کا مسلمان، شام کا جو ہے مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھی، مگر کون سے تھے؟ جن کے زبان پہ دین تھا، دل میں دین نہیں تھا. اعتراف دین تو تھا لیکن دین کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے جس طرح سے ماننا چاہیے، اس طرح سے دین کی نصرت نہیں کرتے تھے. جیسا کہ مولا نے کہا تھا مالک اشتر سے کہ دل سے بھی نصرت ہو، زبان سے بھی نصرت ہو، اور عمل سے بھی نصرت ہو، اعضاء و جوارح سے بھی اس کی نصرت ہونا چاہیے. اب اگر کربلا کا تجزیہ کریں گے، کربلا میں 5 قسم کے افراد تھے حسین کے جو ہے مقابلے میں. 5 قسم کے افراد تھے. پہلے یہ جو ہے خوارج، جن کے دلوں میں یہ جو ہے دشمنی تھی، نفرت تھی، کینہ تھا حسین سے. اور کہا بھی گیا تھا کہ ہمیں تو تمہارے باپ سے بغض ہے، بغضاً لأبیک. کچھ وہ تھے جو بظاہر انسان تھے لیکن فطرتاً درندے تھے. یہ جو ہے شمر جیسے افراد. امام حسین نے کہا بھی تھا انما انت البہیمہ، تو جانور ہے، دیکھنے میں یہ انسان ہے. لیکن تیسری قسم کربلا میں حسین کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ تھے جو حسین سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، مخالف نہیں تھے امام حسین کے، امام حسین سے عقیدت بھی تھی ان کو، دل حسین کی طرف مائل تھا. فرزدق کا وہ جملہ یاد ہے نا کہ جب فرزدق کوفے سے آ رہے تھے اور امام حسین کوفے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی یہ جو ہے فرزدق سے. کہا فرزدق کوفے کے حالات کیا ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ قلوبہم معک وسیوفہم علیک. دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. دل میں آپ کی عظمت ہے، دل میں آپ کا احترام ہے، دل میں آپ کی عزت ہے، آپ کے خلاف ان کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. تلواریں کیوں خلاف تھیں؟ تلواریں خلاف ہونے کی 2 وجہ ہے. ایک خوف، دوسرے لالچ. ایک ڈر. ابن زیاد نے ایک ایسی خوف کی جو ہے فضا قائم کر رکھی تھی. لہذا جب کوفے سے فوج بھیجی جاتی تھی کربلا، اگر 1000 لوگ چلتے تھے کوفے سے تو کربلا پہنچتے پہنچتے ان کی تعداد 3-4 ہی رہ جاتی تھی. جس کو جہاں موقع ملتا تھا بھاگ جاتا تھا. اپنی جان بچانے کے خوف سے، جان بچانے کے لیے، اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے مجبوراً چلا آتا تھا کربلا کی طرف. خوب
ایک انسان اگر ایک انسان دیندار ہے دل سے بھی اور زبان سے بھی، اگر وہ دین میں سست نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، مضبوط ہے اگر دین میں، پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. یخشونہ ولا یخشون احدا، وہ لوگ صرف خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتے. دنیا کی کوئی طاقت بھی ہو جائے انہیں دین سے ہٹا نہیں سکتی ہے، منحرف نہیں کر سکتی ہے، مگر یہ کہ دین کمزور ہو، دین سست ہو. کربلا میں عاشور کے دن ایسے افراد بھی تھے عمر سعد کی فوج میں جو ایک گوشے میں کھڑے رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اللہم انصر حسینا، بار الہ حسین کو کامیابی دے دے. ہیں عمر سعد کی فوج میں، دعا حسین کے لیے کر رہے ہیں. آئے کس لیے تھے پھر؟ حسین سے عداوت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی، نفرت نہیں ہے حسین سے، حسین کی عظمت کے قائل ہیں. ڈر سے آئے تھے، اپنی جان بچانے کے خوف سے آئے تھے. اگر واقعی دیندار ہوتے، اگر دین میں استحکام ہوتا، مضبوط ہوتے، اگر ان کا دین عبداللہ ابن عفیف جیسا ہوتا، اگر ان کا دین جو ہے ابو ذر جیسا ہوتا، حجر ابن عدی جیسا ہوتا، یہ جو ہے مسم تمار جیسا ہوتا، حبیب جیسا ہوتا، مسلم جیسا ہوتا، تو جان کی پرواہ نہ کرتے. جان ہے کیا؟ جان ایک نعمت الہی ہے، مادی نعمت ہے یہ، اور مادی نعمت اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے. اگر یہ نظریہ ہوتا دین کے بارے میں تو کبھی کربلا میں نہ آتے. حسین کے مقابلے میں، حسین کے مقابلے میں آئے ہیں مگر دعا کر رہے اللہم انصر حسینا. مخالف فوج کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ بار الہ حسین کو کامیابی دے دے. کچھ وہ تھے جو کربلا میں لالچ میں آئے تھے، حسین کے خلاف نہیں تھے، مخالف نہیں تھے امام حسین کے، عظمت کے قائل تھے. خود عمر سعد کہے کے لیے آیا تھا. عمر سعد نے پہلے انکار کیا نا، کیوں آیا کربلا میں؟ رے کی حکومت کا لالچ لے کے آیا کربلا میں. شام غریبہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک شخص جناب فاطمہ کبریٰ کے سر سے چادر چھین رہا ہے، گوشوارے چھین رہا ہے اور روتا جا رہا ہے. جناب فاطمہ کبریٰ نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہ تمہاری جو ہے مظلومیت کو دیکھ کے قابل لوٹ کیوں رہا ہے؟ کہ اگر میں نہ لوٹوں گا یا خذوہا غیری، کوئی اور آ کے لوٹ لے جائے گا. ایک گوشوارے کی لالچ میں یہ عمل انجام دے رہا ہے. تو تیسرا گروہ وہ تھا جو خوف کی وجہ سے آیا، چوتھا گروہ وہ تھا جو لالچ کے لیے آیا، اور ایک پانچواں گروہ تھا جو جہالت کی وجہ سے آیا تھا، جسے معلوم ہی نہیں کس کے مقابلے میں آئے ہیں. لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ مقابلے میں کس کے آیا ہے. حسین کو قتل کر رہا ہے جنت کی لالچ میں. عمر سعد نے حملے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا سوار ہو جاؤ، حملہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہو. سید شباب اہل الجنہ کا سر قلم کر رہا ہے جنت کی لالچ میں. جہالت ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. یہ جو ہے زیارت کا جملہ ہے، یکبرون بأن قتلت واللہ قتلوا بقتلک التکبیر والتہلیل. حسین کو قتل کرنے کے بعد لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے، جبکہ حسین کو نہیں قتل کیا تھا بلکہ تکبیر کو قتل کیا تھا. حسین کو نہیں قتل کیا تھا بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو قتل کیا تھا. حسین کو قتل کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے، تقرب اللہ کی نیت سے حسین کو قتل کر رہے تھے. یہ 5 قسم کا گروہ تھا کربلا میں. پہلا گروہ یہ جو ہے خوارج، ان کو دین سے واسطہ نہیں. دوسرا گروہ انسان کی شکل میں حیوان درندے تھے. تیسرا گروہ دین ہے مگر زبان پہ، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، زبان پہ ہے. اب یہ 2 قسم کے ہو گئے، کچھ خوف کی وجہ سے آئے، کچھ لالچ کے لیے آئے. اور 5واں گروہ تھا جہالت کا، جہالت کی بنا پر آئے تھے. تو جہالت سبب بنی کاہے کی؟ سستی کی سبب بنی.
اور دین میں سستی کیوں ہوتی ہے کہ اس کے اسباب و علل کا جائزہ لینا چاہیں. یہ دیکھیے جب تک علاج اس وقت تک نہیں ہو پاتا ہے جب تک بیماری کی وجہ نہ معلوم ہو جائے. ایک اچھا طبیب، ایک ہوشیار ڈاکٹر دوائیں دینے سے پہلے بیماری کی جڑ کو سمجھتا ہے، وجہ سمجھتا ہے کیوں ہوا ہے. یہ جب تک وجہ نہیں سمجھ میں آپ کو آئے گی، بخار آ گیا اور بخار کیوں آیا ہے، پہلے اس کے اسباب کو معلوم کریں. ہم سست ہیں دین میں، یہ تو پکی سی بات ہے. سست ہیں، کیوں سست ہیں؟ یہ سستی ہماری دور کیسے ہوگی؟ ہمارے دین میں استحکام آئے گا کیسے؟ پہلی بات ہے کہ اس کو جائزہ لے کے آئیں. تو دین میں سستی کی ایک بڑی وجہ ہے جہالت. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ دین ہے کیا. ہم جانتے ہی نہیں کہ اگر فلاں چیز حرام کا ارتکاب ہم نے کر دیا تو سزا کیا ہے اس کی. جھوٹ بولتے، جھوٹ ہی تو بولا اور کیا کیا ہے. بعض دفعہ کسی کو آپ کہیے جھوٹ بولتے، ارے میاں اتنا ہنگامہ کیوں کرے، جھوٹ ہی تو بولا ہے، غیبت ہی تو کیا ہے ہم نے، اور کیا کیا ہے. خوب وقت نماز نہیں پڑھی ہم نے، حجاب نہیں کرتے، پردہ ہٹا دیا اور کیا کیا ہے. اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. اگر یہ یقین ہو جاتا کہ نماز کا ثواب کیا ہے، اگر یہ یقین ہو جاتا کہ غیبت کا گناہ کیا ہے، اگر احساس ہو جائے ہمیں تو کبھی نہ کریں. ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں فائدہ ملنے والا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ صف لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ چل جائے کہ آج فلاں جگہ کے اوپر صبح $1,00,000 سب کو ملنا ہے. رات بھر کوئی سوئے گا؟ کوئی سوئے گا؟ کسی کو نیند آئے گی؟ سیدھے یہاں سے سینٹر سے نکلتے ہی کا صبح 6 بجے کا 6 بجے ہم پہلے سے کھڑے تھا کہ پہلا نمبر، کیا پتا ختم ہو گیا اسٹاک. تو یہاں ہم نے سنا ہے کہ بعض دفعہ بعض دکانوں میں سیل وغیرہ بہت ہی یہ جو ہے زبردست قسم کا لگتا ہے، تو لوگ رات میں شامیانہ لگا کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. لگ جاتی ہے لائن نا. کیوں؟ اس لیے کہ فائدے کا ہمیں احساس ہے. ہمیں انہی افراد کی جو ہے صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے کہ جی آنکھ نہیں کھلی. کیوں نہیں کھلی بھائی؟ اگر یقین ہوتا، پتہ ہوتا. روایتوں میں ہے کہ بہت سے لوگ مرنے کے بعد جب وہاں جانے کے بعد وہاں کے حالات دیکھیں گے، انہیں نماز کا ثواب نظر آئے گا تو آرزو کریں گے اے کاش ہمیں دوبارہ پلٹ، اتنی ہی مہلت دی جاتی کہ ہم 1 رکعت نماز پڑھ لیتے، 1 رکعت نماز پڑھ لیتے. آیت اللہ لواسانی، آیت اللہ لواسانی کے پوتے ابھی زندہ ہیں، جو ایران کے تنزانیہ میں یہ جو ہے سفیر بھی تھے. وہ واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے دادا کا واقعہ کہ آیت اللہ لواسانی کے یہ جو ہے دوست تھے، وہ بھی عالم دین تھے. ان دونوں دوستوں میں بڑی قربت تھی اور آپس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم میں سے جو مر جائے گا، جو پہلے مر جائے گا، وہ یہ جو ہے زندہ کو خواب میں آ کر کے بتائے گا کہ ہم پر کیا گزری. آیت اللہ لواسانی کے دوست کا پہلے انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد آیت اللہ لواسانی کے دوست آیت اللہ لواسانی کے خواب میں آئے. پوچھا بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ کیا ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، کوئی خاص پریشانی تو ہمیں نہیں ہے یہاں پر. پھر آیت اللہ لواسانی نے پوچھا تمہاری کوئی آرزو ہے، کوئی حسرت؟ ہوتا ہے نا اکثر، اے کاش ہم یہ کر لیتے. جب یہ جو ہے بوڑھے ہو جاتے تو اے کاش جوانی میں یہ کر لیتے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی. دو دوست جایا کرتے تھے اسکول میں ساتھ میں، ایک نے محنت سے پڑھا، دوسرے نے محنت سے نہیں پڑھا. اب جب بعد میں جس نے محنت سے پڑھا تھا اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی دولت، اس کا اقتدار دیکھا تو حسرت ہوتی ہے نا، اے کاش ہم بھی. تو بتاؤ تمہیں کسی چیز کی حسرت ہے وہاں پر کہ اے کاش دنیا میں نے یہ کام کر لیا ہوتا؟ کہ ہاں ایک حسرت رہ گئی. تو وہ حسرت کیا؟ عجیب حسرت، غور سے سنیے گا. اس کا تعلق ہم ہی لوگوں سے ہے، آپ لوگوں سے نہیں ہے. زیادہ غور سے سن لیجئے گا، اپنی والی بات چاہے نہ سنیے، ہماری بات سن لیجئے. انہوں نے کہا حسرت کیا رہ گئی؟ کہ حسرت یہ رہ گئی کہ جب یہ جو ہے تبلیغ کرنے جاتے تھے، مجلسیں پڑھنے جاتے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں مومنین ہمارا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے. ممبر سے اترے تو لوگ ہاتھ ملاتے تھے، ممبر پہ جانے لگتے تھے لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. بہرحال جس کی یہاں رہتے تھے اپنی حیثیت سے زیادہ ہی ہمیں کھانا کھلاتا ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ ہی ہمیں آرام دیتا ہے، خود بیچارہ کہیں بھی سو جائے گا ہمیں اچھا کمرہ دیتا ہے. یہ سب ہوتا ہے. اے کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا. حسرت ہمیں یہ رہ گئی.
اے کاش مجلس پڑھ کر کے اترے جب سے مومنین ہاتھ ملانے کے بجائے ہمیں تماچے لگاتے، تعریفیں کرنے کے بجائے گالیاں دیتے، گھر میں کمرہ دینے کے بجائے روڈ پہ بھیج دیتے ہمیں. تو کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ یہ بھی کوئی آرزو ہے؟ اس کی بھی کوئی حسرت کرتا ہے؟ ہمیشہ حسرت تو یہی ہوتی ہے نا کہ کاش ہمیں اور اچھا ملا ہوتا. کیا تم نہیں سمجھو گے؟ تم نہیں سمجھو گے؟ ہم نے یہاں آ کر کے جو ثواب دیکھے ہیں، ثواب تو ہمیں بھی ملا، مگر ہم نے ثواب ان جو ہے مبلغوں کو دیکھا. کیونکہ یہ جو ہے مبلغ کے ساتھ تو ایسا واقعہ نہیں نہ ہوتا. پیغمبر بھی تبلیغ کرتے تھے، کیا ہوتا؟ لوگ پتھر مارتے تھے، کاٹا بچھاتے تھے. تو ہر مبلغ کے ساتھ ہمیشہ یکساں سلوک نہیں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، کسی کے ساتھ یہ جو ہے برا سلوک ہوتا ہے. ہم نے ان مبلغوں کا، ان خطیبوں کا، ان ذاکروں کا جب یہاں پہ انجام دیکھا، جن کے ساتھ لوگوں نے سلوک اچھا نہ کیا پھر بھی وہ ڈٹے رہے. ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے، وہاں لفافہ نہیں ملا، پھر گئے. ہاں نہیں ملا، پھر چلے گئے. یہ نہیں کہہ کہ اب وہاں نہیں جائیں گے، فلاں سینٹر میں نہیں جائیں گے، وہاں پیسے اچھے نہیں ملتے. ایک تو یہ ہو گیا، نہیں ملا پھر گئے، نہیں ملا پھر گئے، توہین ہوئی پھر گئے، ذلیل کیے گئے پھر گئے. کیونکہ عزت کمانے نہیں گئے تھے، دولت کمانے نہیں گئے تھے، نعرے لگوانے نہیں گئے تھے، ہاتھ چموانے نہیں گئے تھے دین خدا کا پیغام دینے کے لیے. جو ثواب انہیں ملا، جو اجر انہیں ملا، اسے دیکھ کر کے آج یہ افسوس ہو رہا ہے کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو ہم جاہل ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سنا ہے کچھ ہوگا، سنا ہے کچھ ہوگا، یقین اگر ہو جاتا. سنا ہے کہ غیبت حرام ہے، کہتے ہیں کہ غیبت کرنا یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. سنتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا بہت ہے. اگر یقین آ جائے 20 منزلہ عمارت سے کوئی کودے گا ہم میں سے؟ ہم سے کہیں کہ $1,00,000 آپ کو دیں گے، $10,00,000 دیں گے، کودیں گے؟ یقین ہے کہ کودے نہیں کہ گئے، لینے کے لیے موجود ہی نہ رہیں گے. کوئی تیار نہیں ہوگا کودنے کے لیے. گناہ ہے نا خودکشی کرنا، کودنا، اوپر سے اپنی جان کو ختم کر دینا، گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اس گناہ کے چھوٹے انجام سے چونکہ ہم واقف ہیں، یہ چھوٹا ہی انجام ہے نا، موت. اصلی انجام تو بعد میں ہے. اگر گناہ کے انجام کا علم ہو جائے، یقین ہو جائے ہمیں. لیکن جہالت سے مراد یہ نہیں کہ انسان کو لکھنا پڑھنا نہ آئے. جہالت یہ نہیں ہے. جہالت یہ ہے کہ انسان نفع و نقصان کا حساب نہ کر سکے. اگر یقین ہو جاتا گناہ کا تو کبھی نہ کرتے. تو بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے جہالت ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ قسم ظہری اسنان، 2 لوگوں نے میری کمر توڑی ہے. عالم متحقق وجاہل متنسک. ایک تو وہ عالم جس کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں کرتا، اس نے میری کمر توڑی. اور ایک وہ عبادت گزار، عبادت تو کرتا ہے مگر جاہل ہے. عبادت کر رہا ہے، جاہل ہے. الجہل اصل کل شر. جہالت کو ہر برائی کی جو ہے جڑ اور اساس قرار دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے جہالت ہے کیا چیز، کس کو جاہل کہتے ہیں؟ کیونکہ وقت کم رہ گیا. کس کو جاہل کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جاہل کی پہچان بتا رہے ہیں. جاہل ہے کون؟ ہم تو سمجھتے ہیں اس کو لکھنا پڑھنا نہیں ہے، جس کے بعد ڈگری نہیں وہ جاہل ہے. نہیں، اب جو پہچان امام بتا رہے ہیں اس میں پڑھے لکھے بھی جاہل ہیں، ڈگری ہولڈر جاہل. فرماتے ہیں للجاہل ثلاث علامات. جاہل کی 3 پہچان ہے. جاہل کی 3 علامت ہے. نہ تو یہ کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو اس لیے جاہل ہے، اس کو دیا سائن کے تو انگوٹھا لگانے لگا وہ جاہل ہے. نہیں ہو سکتا ہے کہ انگوٹھا لگانے والا جاہل نہ ہو اور ڈگری ہولڈر جو ہے وہ جاہل ہو.
للجاہل ثلاث علامات، 3 علامتیں ہیں جاہل کی. پہلی علامت کیا ہے؟ الاجابۃ قبل ان یسمع، بات سمجھے تحقیق کیے بغیر بات کو یہ جو ہے قبول کر لیتا ہے. تحقیق کیے بغیر. کسی نے آیا، کوئی شخص آیا، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مجلسوں میں جا سب کچھ کام کر کے ایک شبہ ڈال دیا، ایک شبہ دل میں ڈال دیا. ارے یہاں کون کہتا ہے یہ دین وغیرہ سب مولویوں کی ایجاد ہے، سب بکواس ہے، کچھ ہے نہیں. اچھا ایسا ہے. وہیں سے جو ہے ان کا رویہ بدل گیا. ایک جملہ اس نے کہا، آپ نے تحقیق کیا اس کے بارے میں، واقعی یہ مولویوں کی بکواس ہے یا واقعی دین ایک حقیقت ہے؟ آپ گئے، تحقیق کیا آپ نے. دوست یہ جو ہے ہمارے آج کے یہ جو ہے نوجوانوں، آج کے کیا ہمیشہ ہی کے نوجوانوں کا رہا ہے کہ دوستوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. دوست نے کہا فلاں جگہ چلو، چل دیے. کہاں لے جا رہا ہے؟ تحقیق کیا، بررسی کیا، دوست کیسا ہے، کس جگہ پہ لے جائے گا. الاجابۃ، قبول کر لینا، قبل ان یسمع، آپ کے کانوں تک جو باتیں پہنچی ہیں، جو آپ سے بات کہی جا رہی ہیں، آپ رکیے نہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں اپنا کام کرتے ہیں، ان کی باتوں میں فوراً نہ آ جائیے. بھئی آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، ہائی وے پہ جاتے جاتے اچانک آپ کو شک ہونے لگے کہ ہم راستہ صحیح جا رہے ہیں غلط، تو کیا کریں گے؟ فوراً بریک لگائیں گے. اگر فوراً بریک لگائیں گے تو پیچھے سے آنے والی گاڑی آپ کو ٹھوک دے گی. یہی تو ہوگا نا. نہیں، اس کو کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ کنارے جائیں گے. کنارے جانے کے بعد تحقیق کریں گے، پوچھیں گے، تب اس کے بعد راستے کو بدلیں گے یا کچھ بھی کریں گے. اسی طرح سے جو آپ دین کے ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں، آپ دین کے ہائی وے پہ سفر کر رہے ہیں، ایک شبہ، ایک شک آپ کے ذہن میں اگر آ گیا، کسی نے کوئی شک ڈال دیا، تو شک پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیجئے، تب اس کی بات کو مانیے، اس کی بات کو قبول کیجئے. اگر کوئی انسان کتنے ہی اس کے پاس ڈگریاں کیوں نہ ہو، کتنے ہی تعلیم کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ ایک شبہ، ایک افواہ، ایک خبر اسے راستے سے ہٹا دے، امام صادق فرماتے ہیں وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں، حالات ہیں، بہت سارے افراد ہیں فلاں کے بارے میں اچھے نظریات تھے، ایک نے آ کر کے کان میں کچھ کہہ دیا، وہ چلیے صاحب 180 ڈگری ان کے اندر تبدیلی آ گئی. دوسری علامت جو امام فرماتے ہیں جاہل کی علامت کیا ہے؟ المعارضہ قبل ان یفہم، سمجھنے سے پہلے ہی یہ جو ہے مخالفت کرنے لگتا ہے. بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے دیکھ لیا فلاں یہ کام، یہ تو جو ہے گناہ کر رہے ہیں، اب آگے ان کو ٹوکنے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر. آپ پہلے سمجھیں تو کر کیا رہا ہے. ہو سکتا ہے جسے آپ یہ جو ہے گناہ سمجھ رہے ہیں وہ گناہ نہ ہو. آپ جسے گناہ سمجھ رہے ہیں، آپ اس کے حالات کو پہلے دیکھیے، جا کے پوچھئے تو جو ہے کیا ہے کہ انسان ماہ رمضان میں روزہ یہ جو ہے کھانا کھا رہا ہے. ارے گنہگار کمبخت جہنمی، فوراً پہنچ گئے، تمہیں شرم نہیں آتی، ماہ رمضان ہے تم روزہ نہیں رکھتے. بھائی وہ بیمار ہے، اسے ڈاکٹر نے کہا ہے کھانے کے لیے، شریعت نے اجازت دی ہے کھانے کے لیے. پہلے تحقیق کرو، پہلے سمجھو، سمجھنے کے بعد تب ٹوکو. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کھیت میں کام کر رہے ہیں. اب کام کرے گا آدمی، ظاہر سے بات ہے پسینہ تو آئے گا ہی. کھیت میں گرمی میں کام کریں گے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہیں گے، پسینہ نہیں آئے گا. پسینہ ہے امام. ایک صاحب نے دیکھا کہ یہ تو بڑی دنیا داری کر رہے ہیں، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو بیٹھتا ہے مسجد میں اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، عبادت خدا میں مصروف رہے، یہاں کھیت میں کہاں، یہ دنیا داری کر رہے ہیں. آئے امام کو نصیحت کرنے کے لیے، امام کو نصیحت کرنے آئے. المعارضہ قبل ان یفہم، پہلے سمجھو تو جاؤ تو پوچھو ہیں کون. یہ امام ہیں، حجت خدا ہیں، ان کے عمل پر اعتراض کرنے سے پہلے سوال کرو، پوچھو ان سے، پھر اعتراض کرو. اپنے خیال میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے آئے امام کے پاس، آ کے کہنے لگے فرزند رسول ہیں آپ، اور آپ اتنی دنیا میں غرق ہیں، اگر اس عالم میں آپ کو موت آ جائے تو اللہ کو کیا جواب دیجیے گا؟ دنیا داری میں پڑے ہیں.
امام نے کہا کہ اس حالت میں مجھے موت آ جائے تو بہترین موت ہوگی، کیونکہ میں اس وقت محنت کر رہا ہوں، پسینہ بہا رہا ہوں، اپنے بال بچوں کے لیے رزق حاصل کر، تاکہ تم جیسے ذلیلوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں عبادت میں مصروف ہوں۔ تو المعارضۃ قبل ان یفہم، ڈگری بھی موجود ہے، سندیں بھی موجود ہیں، بڑا علم ہے، لیکن ہمیشہ بولتے پہلے ہیں، سوچتے بعد میں ہیں۔ بولیں گے پہلے، سوچیں گے بعد میں۔ المعارضۃ قبل ان یفہم، سمجھنے سے پہلے بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا ہے کیا۔ اچھی طرح جب بات سمجھ میں آ گئی تب اعتراض کیجئے، تب ٹوکیے، تب مخالفت کیجئے، بات کو سمجھے ہی نہیں۔ ہوتا ہے نا، بعض لوگ آئے مجلس میں، انہوں نے سنا کچھ، سمجھے کچھ، باہر جا کے آپ پہلے پوچھ تو لیجئے، پڑھنے والا موجود ہے، بھئی آپ نے کیا کہا ہے، آپ نے بات کیوں کہی ہے، کون سی آیت ہے اس سلسلے میں، کون سی حدیث ہے اس سلسلے میں، سند کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں، وہ کچھ نہیں۔ تو چاہے اس کے پاس کتنی ہی ڈگریاں کیوں نہ ہو، اس کی لائبریری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، امام صادق فرماتے یہ کون ہے؟ یہ جاہل ہے۔ المعارضۃ قبل ان یفہم، تیسری پہچان، الحکم قبل ان یعلم، علم سے پہلے ہی فیصلہ۔ عام ہے کہ کسی صاحب کو نزلہ بخار کچھ ہو گیا، ارے فلاں دوا کھا لیجئے، آپ کو کچھ اس کا علم ہے؟ یہ جو ہے میڈیکل کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں؟ اور خیر اس میں تو پھر بھی انسان احتیاط کر لیتا ہے، لیکن ایک بڑی مظلوم چیز ہے جس کے بارے میں پتہ ہو نہ ہو، اظہار سب، وہ ہے دین۔ یہاں میری رائے تو یہ، آپ کون ہوتے بھائی اپنی رائے دینے والے؟ میرے خیال میں اکثر تو دیکھا کہ عالم بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچارہ چپ چاپ بیٹھا، یہ اپنی رائے دیے جا رہے ہیں، میری رائے میں یہ ہے، میرے خیال میں یہ ہے۔ امام فرماتے چاہے کتنا ہی اس نے ڈگریاں حاصل کر لیو، جاہل ہے۔ الحکم قبل ان یعلم، علم حاصل کرنے سے، جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کو آپ جانتے نہیں اس کے بارے میں زبان مت کھولیے۔ جو ایکسپرٹ ہے اس سے پوچھئے، جو ماہر ہے اس سے پوچھئے۔ یہ تین علامتیں ہیں جاہل کی۔ جہالت اساس ہے دین کے بارے میں کمزور ہو جانے کی، دین پر عمل نہ کرنے کی۔ وجہ کیا ہے؟ بعض دفعہ شبہات ذہن میں آ جاتے ہیں، یہاں سے کچھ سن لیا، وہاں سے کچھ سن لیا، اس سے پہلے کی تحقیق کرتے ماننے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ اعتراضات ہونے لگتے ہیں، اسلام نے عورتوں کو میراث آدھی کیوں دی ہے، دو عورتوں کی گواہی ایک جو ہے مردوں کے برابر کیوں ہے؟ جائیے تحقیق کیجئے، سمجھیے، جستجو کیجئے، اس کے بعد دین کے خلاف آواز نہیں۔ سمجھے نہیں اور دین کے خلاف ہو گئے۔ ہم پہلے تو نماز پڑھتے تھے، ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، پہلے حجاب کرتے تھے، حجاب کرنا چھوڑ دیا، پہلے خمس و زکات دیا کرتے تھے، اب نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ فلاں شبہات ہمارے ذہن میں ہیں۔ تو شبہات کو جائیے حل کیجئے، ان کے بارے میں تحقیق کیجئے۔ تو بے دینی یا دین میں سستی کی اصل وجہ، اصل جڑ جو ہے وہ جہالت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار بنیں، اگر ہم چاہتے، کیا خواہش سب کی ہے، لیکن دیندار بننا صرف خواہشوں سے نہیں ہوتا، صرف آرزوؤں سے نہیں ہے۔ بچوں کو دینی علم سے آشنا کرائیے، بچے سمجھے تو کہ دین کیا ہے۔ اور کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو دین کے لیے؟ بڑا احسان کیا، سنڈے اسکول بھیج دیا، بڑا احسان کیا، بہت تیر مارا، وہ بھی برے اہتمام کے ساتھ۔ یہ دیکھیے ہمارے بچے کوئی ڈانٹے نہیں، کوئی آنکھیں نہ دکھائے، کوئی فلاں نہ کرے، تھوڑا سا کہیں ہو گیا تو انتظامیہ کے اوپر، ٹیچر کے اوپر، پرنسپل کے اوپر کسی کی خیر نہیں ہے۔ یعنی سنڈے اسکول میں جو بھیجا ہے یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، آپ کا احسان نہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ جذبہ یہی تو ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں جو ہمارا برتاؤ ہوتا ہے عموماً یہاں پر، وہ اسکول میں وہ جو ہے برتاؤ نہیں ہوتا، وہاں کا برتاؤ الگ ہوتا ہے۔ دنیا کے بارے میں جانکاری کے لیے آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کتنا دیا جاتا ہے؟ روزانہ 8-10 گھنٹہ۔ اچھا وہ بھی اگر امتحان کا زمانہ ہو گیا تو آپ سنڈے اسکول بھی نہ جاؤ۔ جو چیز قربان کی جا سکتی ہے وہ ہے دینی معلومات۔
جب آپ کو دین کا علم ہے ہی نہیں، دینی تعلیم صرف آرزوؤں سے بچہ مومن تو نہیں بن جائے گا. لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم وقت دے سکیں بچوں کو اور بچوں کو آمادہ کر سکیں دینی علوم کے لیے، دین کی معرفت، عقائد کو اچھی طرح سے سمجھیں، گہرائی سے سمجھیں، احکام کو سیکھیں، اخلاق کو جانیں. بچے جانیں تو دین کیا ہے. بچوں نے فقط دو چیزیں دین کے بارے میں دیکھی، اس میں بھی کوئی کشش نہیں ہے، اس میں بھی کوئی کشش نہیں ہے. لیکن اگر پورے دین کے مجموعے کو سمجھ جاتے بچے تو کبھی دین سے دور نہ ہوتے، کبھی دین سے جو ہے بیزار نہ ہوتے. تو بنیادی وجہ جو ہے دین ستیزی کی، بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین میں سستی کی، بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان دین کے قوانین پر، دین کے احکام کے اوپر عمل کرنے میں کوتاہی برتتا ہے، اسے واقفیت ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. بھئی شام والے اہل بیت کیوں مخالف تھے؟ شام والوں کے ہاں جو بغض پایا جاتا تھا اہل بیت کا، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے، واقف ہی نہیں تھے. اہل بیت کے جو تعارف کرایا گیا تھا وہاں کے اوپر، اہل بیت سے مراد دیے جاتے تھے معاویہ. اہل بیت یعنی یہ جو ہے بنی امیہ. جب بنی امیہ کا دور ختم ہوا ہے، بنی عباس کا دور شروع ہوا ہے، جب دمشق سے بڑے بڑے بنی امیہ کے سردار لائے گئے ہیں وہاں کے اوپر، شام کے افراد لائے گئے ہیں، بڑے بڑے افراد شام کے، تو انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ رسول کے اقربا بنی امیہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے. ہم تو یہی سمجھتے تھے. جب اسیروں کا قافلہ شام پہنچا ہے، ہر گھر سے پتھر مارا جاتا تھا. امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہم شام پہنچے ہیں تو لوگ اپنے گھروں سے پتھر مارتے تھے، آگ پھینکا کرتے تھے. ہمارے اوپر آگ پھینکی جا رہی تھی. میرے امامے پر آگ میرا امامہ جل گیا. میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں آگ کو خاموش بھی نہیں کر سکتا تھا. جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا، وجہ کیا تھی؟ کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہیں کون، کوئی واقف نہیں تھا جن پہ پتھر مار رہے وہ شخصیت کون ہے. جس کے سر سے چادر چھینی گئی ہے، جس کو شہر بشہر پھرایا جا رہا ہے، وہ ہے کون؟ اور جب پتا چلا ہے تو انقلاب آیا ہے. امام بازار شام سے یہ جو ہے گزر رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑیا ہے، گلے میں خاردار توق ہے، اونٹ پہ بیٹھے ہیں. ایک بوڑھا جب امام کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے الیاذ باللہ تمہیں ذلیل کیا. امام اسے خطاب کر کے کہتے ہیں بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہ میں نے تو پڑھا ہے مگر تم سے قرآن سے کیا مطلب؟ امام نے کہا کیا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہاں پڑھا تو ہے. کہا کیا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا میں نے تو پڑھی ہے مگر یہ آیتیں تمہیں کہاں سے یاد ہو گئی؟ ان آیتوں کا تم سے کیا تعلق ہے؟ امام نے چند اور آیتیں بیان اس کے بعد کہا بھائی خدا کی قسم جن قربا کی محبت تم پر واجب کی گئی ہے وہ ہم ہی تو ہیں. جن اہل بیت کی طہارت کا خدا اعلان کر رہا ہے وہ ہم ہی تو ہیں. یہ سننا تھا. اس بوڑھے نے سر پیٹ لیا، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا گناہ میں نے کر دیا، ایسے افراد کی میں نے توہین کر دی. غفلت ہے، جہالت ہے. شام میں مسجد اموی میں ایک جمع خفیر جمع ہے. یزید نے امام سجاد کو وہاں پر بلایا، چاہتا تھا کہ اپنی عظمت دکھا کر کے الیاذ باللہ امام سجاد کو ذلیل کرے. لیکن امام سجاد نے کیا اچھا جملہ کہا الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء. حمد اس اللہ کی جس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے. بظاہر وہ چاہتا تھا امام کو ذلیل کرنا، لیکن وہی امام کی عظمت کا سبب بن گیا. ذلیل خود رسوا ہوا. مجمع بھرا ہوا ہے مسجد میں. خطیب کو حکم دیتا ہے یزید جاؤ منبر پر اور جا کر کے جتنا ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے آل محمد کے خلاف زہر اگلو. خطیب آتا ہے اور آنے کے بعد جتنی جھوٹی نسبتیں ہو سکتی تھیں سب نسبت دیتا ہے اہل بیت سے. جب اس کی تقریر ختم ہو گئی تو ایک دفعہ امام سجاد کھڑے ہوئے. زبان سے کرنا ہے یا نصرت، یہ خاموش ہونے کا موقع نہیں ہے. دین خدا کی جو ہے نصرت کرنا ہے. امام سجاد کھڑے ہوئے کہا ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق.
تو نے اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش کیا ہے. فَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، اب تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر. جو کوئی بھی خدا کو ناراض کر کے بندے کو خوش کرنا چاہے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہیں نہیں ہے. فَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ. اس کے بعد امام نے یزید کو خطاب، یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد اتکلم بکلمات فیہن للہ رضا ولہؤلاء الجلساء اجر وثواب. یزید اب ہمیں بھی ممبر پہ جانے کی اجازت، ہمیں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جانے کی اجازت. ممبر نہیں کہا، ممبر وہ ہے جہاں سے حق بیان ہو. جہاں یزید کا خطیب بیٹھ کر کے تقریر کرے وہ ممبر نہیں ہو سکتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. اے یزید ہمیں بھی لکڑیوں کے ڈھیر پر جانے کی اجازت دے تاکہ ہم وہاں سے وہ باتیں کریں جس سے اللہ خوش ہو اور سننے والوں کو اجر و ثواب ملے. یزید نے انکار کر دیا. اب مجمع کی طرف سے اصرار ہے کہ نہیں، ان کو بھی تقریر کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یزید کہتا ہے اگر ان صعد لم ينزل اللہ بفضیحتی وفضیحت ابی سفیان، اگر یہ ممبر پر چلے گئے تو ہمیں اور آل ابو سفیان کو ذلیل کیے بغیر نہیں اتریں گے. لوگوں نے کہا یزید کیا باتیں کرتا ہے، ایک بیمار، ایک ناتواں، جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہے، جس کے گلے میں خاردار توق ہے، جس کا پورا گھر تباہ ہو چکا ہے، جو راستے بھر کوڑے کھاتے چلا آ رہا ہے، لوگوں نے پتھر مارے ہیں، لوگوں نے اس پر آگ برسائی، وہ اس میں ہمت ہی کہاں ہے بولنے کی. ارے جائیں گے ممبر پر، جیسے جائیں گے ویسے ہی نیچے اتر آئیں گے. یزید تو جانتا تھا نا، یہ نہیں جانتے تھے. کَإِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ ذُقُّوا الْعِلْمَ ذَقًّا، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، علم پڑھایا نہیں گیا ہے، بھرایا گیا ہے. لیکن جب عوام کا اصرار ہوتا ہے، مجمع کا اصرار، پھنس گیا، خود یہ جو ہے شکار ہو گیا اپنے جال میں. مجمع کے اصرار سے مجبور ہو کر کے یزید نے امام زین العابدین کو اجازت دی ممبر پہ آنے کی. امام ممبر پہ آئے، آنے کے بعد تقریر شروع کی. کہتے ہیں کہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بالسبع، اے لوگو اللہ نے ہمیں 6 خصوصیتیں عطا کی ہیں اور 7 خصوصیتوں کی وجہ سے لوگوں پر ہمیں فضیلت دی ہے. 6 خصوصیتیں تو وہ ہیں جو ہم ہی کو ملی ہیں، کسی کو نہیں ملی. اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جمع مرضی ہمارے خاندان کا شیوا ہے، فصاحت بیان ہمارا شیوا ہے، شجاعت ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اور مومنوں کے دلوں میں محبت ہم سے مخصوص ہے. وَفُضِّلْنَا بِالسَّبْعِ، اور 7 فضیلتیں اللہ نے ہمیں اور جو دی ہیں وہ یہ ہے بِأَنَّا مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ محمد، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، خدا کا منتخب نبی، اس کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے. مِنَّ الصِّدِّيقِ، جس علی نے سب سے پہلی مرتبہ رسول کی رسالت کی گواہی دی ہے وہ ہمارا ہے. مِنَّ الطَّيَّارِ، جس جعفر طیار کا تذکرہ سنا ہوگا اس کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے. منا اسد اللہ و اسد رسولہ، رسول خدا اور اللہ کا شیر حمزہ ہم سے تعلق رکھتا ہے. منا سبط هذه الامہ، اس امت میں نبی کے 2 نواسے جو ہیں حسن و حسین، ان کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، اتنے تعارف سے جو مجھے پہچان گیا پہچان، اور نہیں پہچانا ومن لم یعرفنی نبأتہ حسبی و نسبی، اور جو ابھی بھی نہیں پہچان سکتا اسے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. جس پر تم پتھر برسا رہے تھے، جس پر تم آگ پھینک رہے تھے، جس کو تم ذلیل کر رہے تھے، جس کو تم نازیبہ الفاظ سے نواز رہے تھے، جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی بندھی ہوئی ہے، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے گلے میں خاردار توق ہے، جانتے ہو کون ہے؟ انا ابن مکہ و منا، میں اس کا بیٹا ہوں جو مکہ اور منا کی زینت ہے. انا ابن زمزم و صفا،
اب انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء، انا ابن خیر من طافا وسعا، انا ابن خیر من حجا ولبا، بہترین حاجی کا بیٹا ہوں، بہترین طواف کرنے والے کا فرزند ہوں، بہترین تکبیر اور تلبیہ کہنے والے کا فرزند ہوں۔ انا ابن من اسریا بہ الی مسجد الاقصی، جسے معراج کی شب سیر کرائی گئی تھی اسی کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من بلغ بہ الی سدرۃ المنتہی، جسے سدرۃ منتہی تک لے جایا گیا میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، جس نے آسمان پہ فرشتوں کو نماز پڑھائی میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، ارے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من ضرب خراطیب الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، علی کو پہچاننا چاہتے ہو؟ علی وہی ہے جس کی وجہ سے آج لا الہ الا اللہ کی آواز تم سن رہے ہو۔ مولا کے فضائل بیان کرتے کرتے اس کے بعد کہتے ہیں انا ابن فاطمۃ الزہراء، انا ابن سیدۃ النساء، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، ارے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبریٰ محسن اسلام کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من قتل ظلما، اب کربلا کی داستان سنانے لگے، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے مظلومیت کے ساتھ کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ انا ابن المذبوح من القفا، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی مضی، میں اس پیاسے کا بیٹا ہوں جسے دم آخر قطرہ پانی نہ دیا گیا۔ اے کربلا، میں حسین کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ انا ابن المصلوب الامامۃ والرداء، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے کفن دینا تو دور کی بات ہے، اس کے بدن کا کپڑا بھی اتار لیا گیا۔ اے عزیزو، مجمع میں ہلچل بچ گئی، ہر طرف سے واہ حسین یا حسین کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یزید نے دیکھا اب تو انقلاب آیا چاہتا ہے، اگر تقریر جاری رہ گئی تختہ پلٹ جائے گا، لوگ آگاہ ہو جائیں گے، لوگوں کے یہاں علم آ جائے گا، لوگ پہچان لیں گے حسین کون ہے۔ یزید فوراً مؤذن سے کہتا ہے اے مؤذن تو اذان دے دے۔ جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام کے آگے خاموش ہو جاتے ہیں، اللہ کے نام کے آگے اپنی باتوں کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ مؤذن کھڑا ہوا، اللہ اکبر، امام نے تقریر کو روکی، کہا ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا میرا روا روا گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک دفعہ امام نے مؤذن سے خطاب کیا، اے مؤذن تجھے اسی محمد کا واسطہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جا۔ مؤذن خاموش ہوا، یزید کی طرف رخ کیا، اے یزید بتا یہ محمد کون ہے؟ تیرے نانا ہے یا ہمارے نانا؟ ارے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے، نواسے کو بے جرم و خطا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم علم حاصل کر سکے، دین کی معلومات کو گہرائیوں سے حاصل کر سکے۔ بار الہ دین ہماری زبان تک محدود نہ ہو بلکہ دین ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ بار الہ ہمیں زبان سے، دل سے اور اعضاء و جوارح سے دین کی نصرت کی توفیق عنایت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ بار الہ جو صاحب اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ.